یہ کہانی ہے 1974 کی۔ فروری 1974 میں اسلامی ممالک کی تنظیم اسلامی تعاون تنظیم، جسے OIC کا نام دیا گیا، اس تنظیم کا سربراہی اجلاس پاکستان کے شہر لاہور میں منعقد ہوا۔ اس سربراہی اجلاس میں سعودیہ عرب کے اس وقت کے بادشاہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود بھی موجود تھے۔ OIC سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم ایک غریب ملک ہیں، ہمارے پاس وسائل محدود ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ معاشی اداروں کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال سکیں، ہم اس صورتحال میں معاشی تعاون نہیں کر سکیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ لیکن اللہ کو گواہ بنا کر میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اسلام کے لیے خون کا ایک ایک قطرہ دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے سپاہی اللہ کے سپاہی ہیں۔ اس وقت جب ذوالفقار علی بھٹو اسلام کے لیے خون بہانے کا عہد لے رہے تھے، اس وقت ایران میں اسلامی انقلاب نہیں آیا تھا اور نہ ہی صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ سعودیہ عرب نے یمن پر حملہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی سعودیہ عرب، بحرین، مصر، متحدہ عرب امارات نے قطر سے تعلقات ختم کیے تھے۔ گو کہ اس وقت تک بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ذوالفقار علی بھٹو اسلامی ممالک کے اتحاد کے لیے پر امید تھے، اور آج لگ بھگ 51 سال بعد پاکستان ایک بار پھر چاہتا ہے کہ اسلامی ممالک اسرائیل کے خلاف متحد ہو جائیں۔ اسرائیل نے 12 جون کو ایران پر حملوں کا آغاز کیا، جس کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کی اور دونوں جانب سے حملوں کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ ایران اسرائیل کے درمیان تنازع کے اثرات پورے مغربی ایشیا میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس صورتحال کو اسلام کے خلاف جنگ کے طور پر بھی پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے گزشتہ ہفتے قومی اسمبلی میں تمام مسلم ممالک سے اسرائیل کے خلاف متحد ہونے کی اپیل کی تھی۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا اسلامی ممالک متحد ہو پائیں گے؟ ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان بار بار اسلامی ممالک کے اتحاد کی بات کیوں کرتا ہے؟ پاکستان اس حق میں ہے کہ دنیا بھر کے اسلامی ممالک کو اسرائیل کے خلاف متحد ہو کر جواب دینا چاہیے۔ تاہم موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اسلامی ممالک باہمی تنازعات اور اختلافات میں گرے ہوئے ہیں۔ سعودیہ عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ان دونوں ممالک کے درمیان یہ تنازع سنی فرقہ بمقابلہ شیعہ فرقہ سے لے کر سعودیہ عرب کی بادشاہت بمقابلہ ایران کے اسلامی انقلاب تک ہے۔ آذربائیجان ایک شیعہ اکثریتی ملک ہے، لیکن اس کے اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، جبکہ اس کا شیعہ اکثریتی ملک ایران کے ساتھ تناؤ ہے۔ دوسری جانب جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا اور صدام حسین کی پھانسی کو یقینی بنایا تو ایران امریکہ کی مخالفت نہیں کر رہا تھا۔ ایران میں جس سال اسلامی انقلاب آیا، اسی سال مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اردن نے بھی 1974 میں اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ 2020 میں متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان نے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر دیے۔